السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹک حجاب معاملے میں جب سے کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، مسلمانوں کا ایک گروپ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ مسلمان اپنا الگ تعلیمی اداروں کا قیام کریں جہاں مسلم طالبات شرعی دائرے میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ تعلیمی اداروں کے قیام اور ان کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن الگ سے تعلیمی اداروں کا قیام مسئلے کا بالکل بھی حل نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں اپنے بچوں کو حکومتی اداروں سے الگ کر لینا پیر پر کلہاڑی مارنے جیسا ہی ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک میں مسلمانوں کو نہ صرف اپنے تعلیمی ادارے بنانے کا حق حاصل ہے بلکہ بنانا بھی چاہیے۔ ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں ایسے تعلیمی اداروں کی سخت ضرورت ہے جو ملک کے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کر سکیں، لیکن صرف الگ سے تعلیمی ادارے قائم کر لینے سے مسلمانوں کے مسائل ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ حجاب معاملے کو دیکھتے ہوئے مسلمان الگ تعلیمی ادارے قائم کر لیں، بظاہر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو تصویر ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے۔ اس طرح حکومتی اداروں سے خود کو الگ کر لینے سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ رہی بات پرائیویٹ اسکول اور کالجز کی، تو بالکل کھولیے اور زیادہ سے زیادہ کھولیے، لیکن یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جس سسٹم سے ڈر کر آج ہم اپنے تعلیمی ادارے الگ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کل یہی سسٹم ان اداروں کو چلنے بھی دے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آج حجاب پہن کر کالج جانے سے روکا جا رہا ہے، اس لیے الگ سے اسکول اور کالجز بنا لیں۔ کل ہاسپٹل، سڑکیں اور مارکیٹ میں بھی اگر یہی فرمان جاری ہو گیا تو کیا ہم ہاسپٹل، سڑکیں اور بازار بھی الگ سے ہی بنائیں گے؟ ساتھ ہی کل حکومت روڈویز بسوں اور ٹرینوں میں بھی حجاب اور داڑھی کے ساتھ داخلے پر روک لگا دے تو کیا ہم اپنے لیے بسیں اور ٹرینیں بھی الگ سے ہی چلائیں گے؟ الگ سے تعلیمی ادارے اور ہاسٹل بنائے جائیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ سسٹم میں رہ کر خود کو اس لائق بنایا جائے کہ حکومتی اداروں میں ہو رہے غیر آئینی فیصلوں کو روکا جا سکے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے گا بلکہ ملک کی دیگر OBC، SC اور ST برادریوں کو بھی ان کا جائز حق دلانے میں مدد ملے گی۔ اس طرح کے مسائل کے خلاف اس لیے بھی لڑنا ضروری ہے کیونکہ ملک کے وسائل پر جتنا حق بہو سنکھیک سماج کا ہے اتنا ہی حق مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کا بھی ہے۔ آج حجاب پر سوال اٹھایا تو اسکول اور کالجز چھوڑ دیں، کل کسی اور چیز پر بوال ہوگا تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اس طرح پاکستان چلے جانے کو بھی بار بار کہا جاتا ہے، تو کیا ان ملک دشمن طاقتوں سے ڈر کر ہم اپنا ملک چھوڑ دیں؟ اگر اسی طرح مسلمان حکومتی اداروں کو چھوڑنے لگے تو اس ملک میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی موجودگی پر سماج کے ایک خاص طبقے کو اعتراض نہ ہو۔ تو کیا پورا ملک چھوڑ دیا جائے گا؟ اس لیے تعلیمی اداروں کے بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ حکومتی اداروں میں اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جدوجہد کرے گا کون؟ تو اس تعلق سے اتنا اور واضح کر دوں کہ مسلمانوں کے ہائی پروفائل مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ سے اس بات کی ہرگز بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ خانقاہی رہنماؤں کی نظر عوام کے نذرانوں کی لوٹ پر ہے تو سیاسی جادوگر صرف جذباتی تقریروں سے ہی حق اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کے فرعونوں کے سامنے موسیٰ کے رول میں کون آگے آتا ہے جو عوام اور مسلمانوں کے حق اور انصاف کی آواز بلند کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر کے ہماری اس سیاسی بیداری مہم کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔